کہتے جی کہ میں جدہ میں رہتا ہوں، جب حج پہ جانا تھا تو میں نے احرام باندھا، میں نے احرام پتہ نہیں کہاں سے مفصلہ سے باندھا، مجھے نہیں پتہ کیا لکھا ہے، آپ جب پڑھا نہ جائے میں جواب کیا دوں گا۔ بہرحال جدے میں رہنے والے جو ہیں ان کو حج کا احرام جدے سے باندھنا چاہیے، اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر ان کو مسجد عائشہ یعنی حد حرم کے باہر سے باندھنا چاہیے، کیونکہ وہ حرم کے باہر رہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اللہ اللہ رسول اور آخرت قرآن پر ایمان ہے لیکن صحابہ حضرت ابو بکر عمر کو کافر کہتا ہو تو اس سے بڑا کوئی کافر ہے نہیں۔ کیسی اس کا ایمان ہے؟ آپ کہتے ہیں اس کا قرآن پر ایمان ہے، قرآن تو کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا، یہ کیسے کافر کہتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ صحابہ اولئک هم المؤمنون حقا، پکے مومن صحابہ تھے۔ قرآن نے تو صحابہ کو ایمان کا ماڈل بنایا ہے، آمنو کما آمن الناس، لوگ ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ قرآن نے بتایا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں ان مومنین سے راضی ہو گیا ہوں۔ اچھا بات کہیں کہ جی وہ ظاہر میں ایماندار تھے، نا علم ما فی قلوبہم، ان کے اندر کو بھی میں جانتا ہوں وہ پکے مومن تھے۔ یہ بھی فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صحابہ کے دلوں کو تو میں نے خود مانج کے امتحان کر کے صاف کر دیا ہے۔ تو اب اگر وہ صحابہ کو کافر کہتے تو قرآن کو کیسے مانتا ہے؟ یہ بڑی عجیب بیوقوفی بات ہے کہ ایک آدمی کہے کہ جی میں آپ کے سے تو بڑی محبت کرتا ہوں لیکن نعوذ باللہ آپ کا ابا بڑا گندا آدمی تھا، یہ کیسے مانتا ہے جی آپ کو؟ اور یاد رکھیں جو صدیق کو کافر کہے اس کے کفر میں تو کسی اندھے کو بھی شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا ایمان تو قرآن میں نص ہے۔ موجودہ کلمہ شریف وہی ہے جو حضور نے صحابہ کو پڑھا تھا؟ نہیں، یہ آپ نے لکھا ہے۔ نہیں، آپ کا کیا خیال ہے یہ کلمہ آپ نے لکھا ہے یا کسی پیر نے لکھا ہے؟ وہی تم لکھو گے، تم تو وہی لکھو گے، علی ولی اللہ خلیفتہ بلا فصل، تمہارا تو کلمہ بھی ایسا، تمہارا تو کلمہ بھی ٹیڑھا، تو اذان بھی ٹیڑھی۔ یہ کلمہ وہی اگر نہیں ہے تو کہاں سے آیا ہے؟ حضور ہی نے تو پڑھایا ہے۔ حضور کے زمانے میں بلال نے اسی کی تو اذانیں دی، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور حضور نے یہی تو دعوت دی کہ مکے والو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو یہ کلمہ کوئی مولویوں نے بنایا؟ خدا کا خوف کرو۔ کعبۃ اللہ کے کس حصے پہ چمٹا جا سکتا ہے؟ صرف ملتزم پر۔ حجر اسود پہ بوسہ دینا سنت ہے، رکن یمانی پہ دایاں ہاتھ لگانا سنت ہے، اور حجر اسود سے باب دروازے کی چوکٹ تک جو جگہ ہے درمیان میں یہ مقام ملتزم ہے، اس سے چمٹنا، سینہ لگانا، دعا کرنا جو ہے وہ سنت ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دعا شریعت کے خلاف نہ ہو، شرط یہ ہے کہ وہ دعا جو ہے اپنی رشتہ داری کو توڑنے والی نہ ہو، ظلم والی نہ ہو۔ ورنہ علماء نے لکھا ہے کہ ہم اپنی صدیوں سے یہ تجربہ کرتے آئے کہ جو ملتزم بے دعا مانگی یقیناً قبول ہو۔ باقی صحابہ کے نام پہ طواف کر کے ثواب بھیجیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ تو اللہ کے پیارے لوگ تھے نا، تم اپنے گناہ گار عزیزوں اور رشتہ داروں کے لیے کوشش کرو، ان پہ تو اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ پہ راضی ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن کوئی اگر ہدیتاً ان کو ثواب پہنچائے تو کوئی حرج نہیں۔
کافر کا نابالغ بچہ فوت انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا، وہ تو معصوم ہے، اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہے نا، اس نے نہ کفر کیا نہ گناہ کیا، اور ہر مولود یولد علی الفطرہ، فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اس کو بھی اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ برما میں اور اراکان میں مسلمانوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ میرا بھائی کون سی جگہ ہے جہاں مسلمانوں پر ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ کشمیر میں دیکھیں، برما میں دیکھیں، ہند میں دیکھیں، ہر شہر میں، شام میں دیکھیں، حلب میں دیکھیں، عراق میں دیکھیں، فلسطین میں دیکھیں، کسی جگہ نظر دوڑاؤ، ہر جگہ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور عورتوں کو درندہ بن کر نوچا جا رہا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بہرحال ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت کرے، لیکن مسلمان جب تک توبہ نہیں کریں گے، استغفار نہیں کریں گے، اتحاد نہیں کریں گے، اتفاق نہیں کریں گے، کفر کی طاقتوں کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج آدمی ایمان سے کہیں، آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ اقتدار کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن غریب مر رہے ہیں، ان کے لیے کتنے پیسے خرچ کیے؟ ہسپتالوں میں باہر غریب پڑے ہوئے ہیں، ان کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں۔ اچھا، ہسپتالوں میں جو ہے ان کو دوائی نہیں ملتی، اگر ملے 2 نمبر ہوتی ہے، یعنی وہ نہ مرتا بھی مر جائے، اور اگر کسی نے میرے منبر بننا ہو کروڑوں روپے تباہ کر دے گا۔ اس سے بڑی بدقسمتی ہماری اور کیا ہوگی؟ علاج کیا ہے؟ توبہ، اللہ کے دروازے پہ گڑ گڑاؤ، گر جاؤ، توبہ کرو۔ وہ تو غریب کر رہے ہیں جن پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، لیکن باقی مسلمان بھی تو کریں، گناہ تو سب کا ہے۔ مفتی اسماعیل منک کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ میں جانتا ہی نہیں تو خیال کیسے بتاؤں؟ اور پھر یہ ہے کہ میرے خیال کی کیا حیثیت ہے؟ وہاں کے جو علماء ہیں ان کی رائے پوچھو کہ وہ اس کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں۔ ایک آدمی کو ہم جانتے ہیں، یا کبھی السلام علیکم ہوئی ہو، ملے بھی ہوں 2 منٹ 5 منٹ، تو کسی کا کیا پتہ لگ سکتا ہے؟ وہاں کے مقامی علماء دیکھو کہ علماء حق کا جو ہیں، جماعت حق کا جو ہیں، دین حق والے لوگ جو کس کے ساتھ ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کہتے جی کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد، چونکہ حنابلہ کے نزدیک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھائے تو اس کے بعد وضو کرے، چونکہ اس کے اندر ایک دسامت ہوتی ہے، چکناہٹ ہوتی ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وضو سے مراد لغوی وضو ہے، یعنی کلی کر لے، ہاتھ دھو لے، وہ شرعی وضو نہیں ہے کہ پورا نماز کا وضو دوبارہ کرے۔ اونٹ میں جنت میں پیدا ہوا ہے؟ نہیں، ہماری زمین پیدا ہوا ہے، جنت میں تو ہم پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارا ابا آدم جنت میں پیدا ہوا ہے، اونٹ کا بچہ تو نہیں پیدا ہوا۔ عجیب آدمی ہے، پتہ نہیں کہاں سے گھڑتے رہتے ہیں مسئلے۔ بھائی آدم علیہ السلام جنت میں پیدا ہوئے تو لہذا ہم ان کی اولاد ہیں، اسی لیے قرآن کہتے ہیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس۔ اگر تم ایمان والے ہو تو تم وارث بنو گے نا اپنے باپ کے، کہ اس کا گھر جنت میں تھا، جنت حاصل تب ہوگی جب تم صحیح معنی میں آدم کے بیٹے بنو گے۔ شیطان کے سر پر سینگ کیوں ہیں؟ میں نے تو نہیں دیکھے، آپ کو ملا تھا؟ نہیں، مجھے تو شیطان نظر ہی نہیں آتا، مجھے کیا پتا سینگ ہے یا نہیں ہے، مجھے تو آپ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جب قرآن کہتا ہے کہ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، وہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں، انسان کی شکل میں آ جائے دیکھ سکتے،
لیکن ہم نے تو نہیں دیکھا، تو آپ نے دیکھا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا سینگ چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں جی کہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ کوہنیاں زمین پہ نہ لگائی جائے، بالکل ہم بھی مانتے ہیں کہ اٹھا کے رکھیں، لیکن یہ حکم عورتوں کے لیے تو نہیں ہے۔ عورتوں کے حکم فلیضمہما، زمین سے مل کے نماز پڑھیں۔ اب بخاری شریف کی حدیث تو ہے کہ بھی نماز جماعت ہے، لیکن عورت کے لیے تو گھر میں افضل ہے، بیوتہن خیر لہن، وہ گھر میں کیوں پڑھیں؟ تاکہ پردہ قائم رہے۔ تو اسی طرح سجدے اور رکوع جہاں پردہ قائم ہوگا زیادہ ثواب ہوگا۔ یہ تکافل کی جو پالیسی ہے نا جی، اسی طرح کی بنتی جلتی ہے جیسے انشورنس ہوتی ہے، لیکن میں نے اس کے سارے شرائط نہیں پڑھے ہیں۔ کہتے جی یہاں تو سارے اسلامی بینک ہیں، تو وہ سود پہ بغیر قرضہ اگر دیں گے تو بغیر سود کے قرضہ دیں گے، اور معاملات میں بھی وہ کوئی ایسے آپ سے چارجز نہیں کرتے ہیں۔ اب تو آپ کے ملک میں بھی اور جگہوں پر بھی اسلامی بینک چل پڑے ہیں انشاءاللہ۔ ہم نے اپنے بیٹے کا نام واسق آصف، یہ تو 2 نام ہیں نا، ایک نام رکھو نا، یا واسق رکھو یا آصف رکھو، یہ 2 نام کٹھے کیسے رکھ سکتے ہیں آپ؟ السلام علیکم شیخ۔ وعلیہ السلام۔ محمد کیف حالک؟ طیب رب العالمین۔ بیچارہ دماغ خراب ہے اس کا، اللہ ہدایت دے، شفا دے۔ کہتے ہیں جی کہ ارکان میں نے ابھی دعا کی ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ بھائی کہاں نہیں ہو رہا، علماء کو پھانسیاں چڑھایا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم عصر کے بعد گھر سے نکلے، لیکن ٹریفک جام ہو گیا اور ہم نے کنکریاں مغرب کے بعد ماری۔ کون سے دن؟ اگر بہرحال پہلا دوسرا تو کوئی حل نہیں۔ کہتے جی کہ شادی کو میری 10 مہینے ہو گئے ہیں، میں نے حق المہر نہیں دیا، تو کوشش کرو، حق المہر تو دینا چاہیے، ورنہ بعض احمد فرماتے ہیں کہ حق المہر دینے سے پہلے میاں بیوی ملے ہی نہیں، پہلے اس کا حق ادا کرو۔ لیکن بہرحال آپ نے نہیں دیا ہے، کوشش کرو ادا کرنے کی، اور اگر تمہیں امید ہی نہیں ہے تو معافی مانگ کے بخشوا لو۔ نعم لا شک فی ذلک کہ الامام العادل والصائم حتی یفطر دعوت المظلوم لا شک فی ذلک انشاءاللہ یستجاب اذن اللہ تبارک و تعالی وأيضا كما جاء اتق عن دعوت المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب هكذا جاء في الحديث کہ للصائم فرحتان، فرحة عند الافطار وفرحة عند لقاء الرب۔ لغدوۃ فی سبیل اللہ، اور یعنی اذا وقت صبح او وقت المساء مسافرت فی الجہاد انشاءاللہ خیر من الدنیا وما فیہا، لیکن لازم ان یکون الجہاد لإعلاء کلمۃ اللہ۔ جہنم سے اور منافقت سے، یہ دوسری صرف 40۔ ہاں بہرحال اکثر علماء تو فرماتے ہیں اس حکم کا تعلق مسجد نبوی سے ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ مطلقاً بھی مسجد میں اگر 40 نمازیں پڑھے تو اس کو یہ حدیث، یہ فضیلت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ ہیں، کسی آیات میں ہے، بالکل ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ قرآن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا کہ جب آپ بیعت کر رہے تھے
اور صحابہ کے ہاتھ، آپ کے ہاتھ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر تھا۔ اسی طرح جب کافروں نے کہا کہ ید اللہ مغلولۃ، اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، ولیداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، قرآن میں ہے، آپ کو نہیں نظر آتا تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے پاؤں ہم بالکل ہیں، کما یلیق بشان ہی، قرآن کہتا ہے یوم یکشف عن ساق، جب اپنی پنڈلی سے حجاب اٹھائیں گے۔ اور اسی طرح یضع قدمہ علی النار یقال قط، اپنا پاؤں مبارک جو ہے وہ جہنم پہ رکھیں گے، لیکن کما یلیق، جیسی اس کا شان ہے، ہم بحث نہیں کر سکتے کہ پاؤں کیسا ہے۔ اللہ کا چہرہ بالکل ہے، فَوَلِّ وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ، اچھا اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تم نے نماز پڑھی اللہ کا چہرہ سامنے ہے۔ یہ سارا قرآن میں ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم اس میں نہ انکار کریں گے، نہ تعویل کریں گے، نہ تکییف کریں گے، نہ کوئی مثال دیں گے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی ذات بے مثل ہے، اس کی صفات بھی بے مثل ہے۔ میں ایئر لائن کا مسافر ہوں، ہم ڈپٹی پہ آ کے اگر عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے تو کیا وہ جائز اور ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کو جیسے مسافروں کو، ایئر لائن کے مسافروں کو 24 گھنٹے کا سٹے دیتے ہیں تاکہ آرام کر لیں، تو اس میں آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے۔ آپ مدینہ چلے جائیں، زیارت ہوگی، وہیں سے احرام باندھ کے مکے میں عمرہ کریں، پھر واپس چلے جائیں۔ تو آپ کی یعنی ایک ہی سفر کے اندر مدینہ پاک بھی ہو گیا، مکہ بھی ہو گیا، عمرہ بھی ہو گیا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم یسر امورنا فی کل زمان وفی کل مکان یا حنان یا منان۔ اللهم نور وجوہنا بنور الایمان، نور قلوبنا بنور العرفان۔ اللهم ارزقنا علوم الاحادیث والقرآن، اللهم ثبتنا علی الایمان، اللهم احفظنا بالاسلام قائما، اللهم احفظنا بالاسلام قائدا، اللهم احفظنا بالاسلام راکدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا۔ اللهم لا تجعلنا مزغة للبازغين، اللهم لا تجعلنا عقلة للآكلين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ اللهم من أرادنا وأراد أهلنا أولادنا أموالنا بسوء فأشغله بنفسه، اللهم اكفناه بما شئت۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔